جسے یقین ہو اسے مبارکباد، جسے یقین ہے اسے یقین مبارک، جسے شک ہے اسے شک مبارک۔ کتاب کا نام ہے ثمرات الحیات، لکھنے والے کا نام ہے آیت اللہ محمود امامی اصفہانی۔ 2 جلدوں میں کتاب لکھی، 40 سال میں پوری کی۔ اردو میں اس کا ترجمہ شائع ہو گیا ہے۔ اس میں انہوں نے ایک باب قائم کیا کہ وہ لوگ جن کے گناہ اللہ نہیں لکھتا، اس میں تحریر فرمایا کہ جس کی عمر 80 سال سے زیادہ ہو جائے، اللہ فرشتوں کو کہتا ہے کہ اسے گناہ کرتے ہوئے شرم نہیں آتی، مجھے اس کے گناہ لکھتے ہوئے شرم آتی، اس کے گناہ نہ لکھو۔ دوسرا اس میں تحریر فرمایا کہ علی کی ولایت کا اقرار کرنے والے کے گناہ اللہ یوم غدیر کے 3 روز تک تحریر نہیں کرتا۔ دیکھیے نبیوں کا کام کیا ہے؟ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، بس پہنچا دیں، اگلے کی مرضی ہے، چاہے تسلیم کرے چاہے نہ کرے۔ میری تو علامہ عباس سے التجا ہے، اللہ کرے کوئی کام معرفت میری تقریر پہ یقین کرے ہی نہ، اس لیے کہ میرے مزے میں خرابی ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد فرمایا اور اللہ کس کے گناہ نہیں لکھتا۔ یہ حدیث ہے چوتھے امام کی۔ فرمایا 2 فرشتے ہیں، ایک ادھر اور ایک ادھر، اور انہیں کہتے ہیں کرامن کاتبین، یہ نیکیاں لکھتا ہے، یہ گناہ لکھتا ہے۔ ذرا سی بھی نیکی کرو یہ لکھ لیتا ہے، ذرا سا بھی گناہ کرو یہ لکھ لیتا ہے۔ آپ لوگوں نے تو سبحان اللہ بھی نہیں کہا۔ 1400 سال سے ہمارے بھائی لکھت پڑھت کرنے والوں سے اچھے تعلقات کے لیے ہر نماز ختم کرنے کے بعد ان سے سلام دعا کرتے ہیں۔ اب منشی سے تعلقات ٹھیک ہوں تو ناراض تو نہیں میرا بچہ تھوڑ دیا، لکاری تو پائی بیٹھے تھے، ناراض ہوئے بیٹھے تو اس سے بھی سلام کرو اور اسے بھی سلام کرو۔ غالب نے کہا پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق، آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا، یہ بھی لکھتا ہے اور یہ بھی لکھتا ہے۔ فرمایا حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے، علی ابن الحسین نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص دن کے آغاز میں زہرا کے دشمنوں پہ لعنت بھیج دے تو اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس نے بھیجی ہے بطول کے دشمن پر لعنت، یہ پورا دن اگر کوئی گناہ کرے بھی صحیح تم نہ لکھنا۔ غور ہے یا نہیں آپ؟ سلامت رکھیں۔ جنہوں نے یا علی نہیں کہا انہیں مبارک ہو، جنہوں نے کہا ہے انہیں بھی مبارک ہو۔ حیدری اس مذہب میں، مذہب اہل بیت میں پرسنل اوپینین، ذاتی رائے، مولوی کی خواہش حرام ہے۔ نصاب ہے مجلس کا اللہ کا قرآن یا 14 کا فرمان۔ جہاں مولوی کہے کہ میرا خیال یہ ہے، سمجھو شیطان بول رہا ہوں۔ جہاں مولوی کی کوئی حیثیت نہیں، مولوی کی حیثیت تب تک رہے گی جب تک سائیوں کے منبر پر سائیوں کی باتیں بتائے، سرکار کا فرمان بتائے، جن کا مذہب ہے ان کی بات بتائے۔ جہاں ذاتی رائے کو دخل نہیں، بطول کے دشمنوں پر لعنت بھیجنے والا اللہ فرشتوں سے کہتا ہے اس کے گناہ نہ لکھ۔ جیسے میں نے کہا کہ مومن کو ہاتھ ملاؤ غدیر کے دن، مومن کو کھانا کھلاؤ، شیطان پہلا حملہ یہ کرتا ہے کہ دل میں وسوسہ ڈال دیتا ہے، جی ہن کوئی مومن لبے تے کھوائیے، آؤ تمہیں مومن کی نشانی بتاؤ۔ کتاب کا نام ہے حیات القلوب، لکھنے والے کا نام ہے علامہ محمد باقر مجلسی، مذہب اہل بیت کا ستون ہے۔ 80 سال کی زندگی پائی اور 80 سال کی عمر میں تقریباً
تقریباً اتنا لکھا کہ ہر روز جیسے 80 صفحے لکھے ہو. اس میں بچپن بھی شامل ہے, حصول علم کا زمانہ بھی شامل ہے. دونوں ہاتھوں سے لکھتے تھے اور قلم کی وجہ سے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں گھس چکی تھی. جامع اخبار آل محمد علامہ محمد باقر مجلسی ایک معرکۃ الاراء کتاب لکھی جس کا نام ہے حیات القلوب. اس کی 3 جلدیں لکھی. پہلی جلد آدم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک کے حالات, دوسری جلد خاتم النبیین کے صحابہ کرام سمیت حالات, تیسری جلد ذکر امامت. اللہ اجر عطا فرمائے قبلہ و کعبہ مفتی جعفر حسین آل اللہ مقامہ کو. انہوں نے ان کی کتابوں کا ترجمہ کیا اور ترجمے کا نام رکھا ضیاء النفوس. حیات القلوب کا ترجمہ ہے ضیاء النفوس. یہ اگر باہر کتابوں کا سٹال ہے تو موجود ہوگا, نہیں ہے تو لاہور میں یہ کتاب عام ملتی. اس میں یعقوب ابن یحییٰ ابن میثم تمار 5ویں امام کے پاس آیا تو میرے مولا نے فرمایا یعقوب علی کے دوست سے دوستی رکھ چاہے وہ گناہگار کیوں نہ ہو. توجہ ہے یا نہیں آپ حضرت؟ کسان کا کام ہوتا ہے ہل چلانا, بیج ڈالنا, وقت پہ پانی, کیڑے مکوڑے ہو تو سپرے. آگے زمین کی اپنی صلاحیت ہے کہ کاشتکاری اس پہ قابل ہے کہ نہیں ہے, فاصل اگتی ہے کہ نہیں ہے. ذاکر کا کام ہوتا ہے ہل چلا کے ذہنوں کو ہموار کرنا, ولائے علی کے پانی سے آب یاری کرنا, دشمن علی پر تبرے کا سپرے کر دینا. آگے مجمع کا اپنا ظرف ہے کہ اگر وہ ظرف اسے قبول کرتا ہے تو بسم اللہ, قبول نہیں کرتا بسم اللہ. میرا کام ہے اپنی نوکری پیش کرنا, آپ کا کام ہے اپنی نوکری پیش کرنا. تیری بھی توجہ ہے, سب تو نیڑے تھے, توجہ ضرور کریں کیونکہ نیڑے والے تو خطرہ رہے ہمیشہ. ٹیک چھوڑ دے بس. میرے محترم سامعین, فرمایا علی کے دوست سے دوستی رکھ چاہے وہ گناہگار کیوں نہ ہو, اور علی کے دشمن سے دشمنی رکھ چاہے وہ عبادت گزار کیوں نہ ہو. اور فرمایا حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے کہ علی کے دوست سے دوستی رکھ چاہے تیرے باپ کا قاتل کیوں نہ ہو, اور علی کے دشمن سے دشمنی رکھ چاہے تیرا باپ کیوں نہ ہو. جہاں دوستی اور دشمنی علی کی وجہ سے ہو وہ بندہ کامیاب ہے. چاپلوسی نہ ہو, شہرت کی پرستش نہ ہو, دولت کی پرستش نہ ہو. محبت ہے تو علی کے لیے, دشمنی ہے تو علی کے لیے. مجھے کسی سے محبت نہیں علی کے سوا, میں ہر کسی سے محبت کروں علی کے لیے. بس میرے محترم سامعین, پہلی نیت کرو اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہ غدیر کے دن روزہ رکھو. صرف خود نہیں, گھر والوں کو آمادہ کرو. صرف گھر والے نہیں, جو علی کا شیعہ ملے اسے کہا یار 70 سال کی عبادت کا ثواب ہے, علی کی ولایت کی خوشی میں روزہ رکھ. کائنات قربان کروں, جس دن کے اعمال کی اتنی اہمیت اس دن کے اعلان کی کتنی اہمیت ہو. بڑے نبی نے بڑے مجمع میں بڑی خبر سنائی, اور اسی ولایت کی خبر کی وجہ سے مصطفیٰ آخری نبی ہے, کیونکہ نبی کا کام ہوتا ہے خبر پہنچانا. علی کی ولایت کے بعد آسمانوں میں کوئی خبر ہی باقی نہیں ہے, اس لیے اللہ نے کوئی نبی ہی نہیں بھیجا. حضور علیہ السلام آخری نبی, علی کی ولایت آخری خبر. جا ایھا رسول کس شان سے کہا. صحرا, حاجی, گھر جانے کی جلدی, مکے کا بائی پاس چوک,
جس کا نام تھا غدیر. جیسے یہ آپ کی کینچی نہیں, یہاں سے ایک سڑک شہر کو آ گئی, ایک سرگودے روڈ میں. غدیر تھا بائی پاس, ہر ملک کا روڈ وہیں سے نکلتا تھا. یمن والا پہلے غدیر پھر یمن, مصر والا پہلے غدیر پھر مصر, عراق والا پہلے غدیر. بسم اللہ تلے رکھو تو میرے بسم اللہ. ماشاءاللہ امام صاحب نے آج بتا دیا, گلاس رکھ دینا. سامعین گرامی, 1.5 لاکھ کا جم غفیر قافلہ میدان غدیر میں پہنچا. حکم قدیر لے کر جبرائیل امین نازل ہوا. صلوات پڑھ لے محمد والا. اور چلے جاؤ جی, دوڑ دیکھ رہے. یا ایھا الرسول, نہ تاہا کہا, نہ یاسین, نہ مزمل, نہ مدثر. آج لہجہ بدل دیا, عہدے سے خطاب کیا تاکہ پتہ چلے کہ معاملہ سرکاری ہے. میں اب طویل تقریر نہیں کروں گا, تقریر مختصر ہے, لیکن جو سونے کا مزہ لے رہے ہیں انہیں پتہ ہونا چاہیے مرد پہ سونا حرام ہے. جڑے چپ کر گئے ہو میں غلط آکھے. علی کے علاوہ یہ کسی کو راس نہیں آتا. اب سامعین گرامی, خطیب کی نفسیات کے مطابق جتنا میرا اندازہ ہے, میں 15 منٹ سے زیادہ آپ کو تکلیف نہیں دوں گا, لیکن 15 منٹ میں بھی ایک ایسی بات کہنا چاہتا ہوں جو قیامت تک یاد رہے ہر شریف زادے کو. قافلہ رکا اور ارشاد ہوا, یا ایھا الرسول بلغ, اے رسول تبلیغ کر. وہابیت کا وائرس ایسا پھیلا, پہلے باہر والوں کو علی ولی اللہ پہ اعتراض تھا, اب کچھ کیڑے مکوڑے ہمارے اندر پیدا ہو گئے کہ جنہیں علی کی ولایت پر اعتراض ہے. وہ کہتے ہیں جناب بڑے ہو گئے علی کے فضائل, اب مجلس میں تھوڑا نماز کا ذکر ہونا چاہیے, روزے کی باتیں ہونی چاہیے, غسل جنابت بھی تقریروں میں بتانا چاہیے, حیض کے مسائل بھی منبر پہ بتانا چاہیے. اور میں کہتا ہوں بے وقوف ہو, کائنات آدم و عالم حکمت اور معرفت کو سمجھو. ویسے تو بڑا چیختے ہو نہج البلاغہ, نہج البلاغہ. نہج البلاغہ میں ایک علی کا خطبہ بتاؤ جو حیض کے مسائل پر ہو, جس میں غسل جنابت پر علی نے بحث کی ہو. غسل جنابت تو ماں اور باپ پر واجب ہے کہ بچے کو بالغ ہونے سے پہلے پڑھا دیں, یا علاقے کے عالم پر واجب ہے کہ مسجد کے حجرے میں, کیونکہ منبر پر ہر بات برسرعام نہیں کی جا سکتی. تہذیب منبر شرافت ہے, تہذیب منبر آداب مجلس ہے, تہذیب منبر احترام مومنات ہے. تہذیب مجلس لاؤڈ اسپیکر کی گفتگو اور حجرے کی گفتگو میں فرق ہے. ملا کیا کہتا ہے, نماز کا ذکر کرو تاکہ تبلیغ ہو, روزے کا ذکر کرو تاکہ تبلیغ ہو, حج کا ذکر کرو تاکہ تبلیغ ہو. مجھے علی کی عزت کی قسم, پورے قرآن میں اللہ نے نہ نماز کو تبلیغ کہا, نہ روزے کو تبلیغ کہا, نہ حج کو تبلیغ کہا, نہ روزے کو تبلیغ کہا. جو ناراض ہو مجھ سے نہ لڑے, جا کے اللہ سے پوچھے کہ تو نے نماز کو تبلیغ کیوں نہیں کہا, روزے کو تبلیغ کیوں نہیں کہا. پورے قرآن میں لفظ تبلیغ فقط ایک مرتبہ آیا, یا ایھا الرسول بلغ. پتہ چلا تبلیغ ہے علی کی ولایت. حیدری بسم اللہ, سلامت و آباد, سلامت و یار یار یار. امام حسین تجھے سلامت رکھے. علی کی ولایت باپ کی وراثت نہیں ہے, اماں کی شرافت سے نصیب ہوتی. سورج کی روشنی چھت اور دیواروں کو پاک کرتی, آگ لوہے کو پاک کرتی ہے, پانی بدن اور کپڑوں کو پاک کرتا ہے, اسلام ظاہر کو پاک کرتا ہے, ایمان باطن کو پاک کرتا ہے.
علی کی محبت شجرہ نسب کو پاک کر دی. بسم اللہ. اے جے جاگ پہ ہو نا جی تو اتھو کو سامنے آؤ. جو بزرگ ہیں وہ تو ٹیک لگا کے بیٹھے, جوانوں کو چاہیے کہ وہ مولا کی ٹیک پہ بیٹھے. پچھلے حضرات بھی اگر آگے آ جائیں تو بڑی مہربانی. دو دو قدم درود پڑھ کے آگے آ جائیے, اللہ آپ اس کی حرکت میں برکت ڈال دیں. میری دعا ہے امام حسین کے ذاکر کی گزارش میں, جو جو چل کے آگے آئے ہیں مولا سے نجف اور کربلا ہوئے اسی طرح چل کے زیارت نصیب فرمائے. ان سارے حال پہ بنا تھوڑے تھوڑے. بسم اللہ. نہیں سمجھے مقصد, مطلب آواز نہیں آ تو ہی میرا پتر ذرا رخ پھیر. بسم اللہ. قبلہ نماز کا حکم رسول نے پہنچایا. ہم نماز کے مخالف نہیں ہیں, نماز کا منکر جہنمی ہے, نماز کا انکار کرنے والا دوزخی جو انکار کرے. مجلس مکتب حسین ہے, نماز مقصد حسین. توجہ ہے. وقت آخر لب شبیر پہ آئی یہ صدا, میرے معبود صدا ہوتی رہے تیری ثنا. روز اول کا جو وعدہ تھا ہوا وہ پورا, میں تیرا بندہ ہوں پھر کرتا ہوں تجھ سے وعدہ. تیرے اسلام کو ہر دور میں غازی دے گی, میری مجلس تیری مسجد کو نمازی دے گی. غور ہے یا نہیں آپ؟ یاد رکھنا سامنے, نماز کی بڑی عزت. لیکن جب پیغمبر نے نماز کا حکم پہنچایا تو مجمع جمع نہیں کیا. جس عالم کو تم عالم سمجھتے ہو اس سے جا کے پوچھنا. آج کل بڑا عالم وہی ہوتا ہے جیسے تعلقات زیادہ ہو. اپنی مرضی کے پڑھے لکھے عالم سے پوچھنا. میں نے علامہ عباس کی قسم کھا لی, قبلہ رسول نے نماز پہنچائی, بندے اکٹھے نہیں کیے کہ بھائی مجمع والوں نماز فرض ہو گئی ہے. 10-50 بیٹھے ہوئے تھے, حضور نے انہیں بتا دیا, انہوں نے آگے بتا دیا, انہوں نے آگے بتا دیا. ڈور ٹو ڈور میسج کنوے ہو گیا. روزے کے لیے مجمع جمع نہیں کیا, حج کے لیے مجمع جمع نہیں کیا, زکوٰۃ کے لیے مجمع جمع نہیں کیا. واحد اعلان ہے علی کی ولایت, جس میں پیغمبر نے مجمع جمع کیا تو پتہ چلا کہ صحابہ کی سیرت ہے مجمع میں بیٹھ کر علی کے فضائل سننا, اور نبی کی سنت ہے مجمع اکٹھا کر کے علی کے فضائل پڑھنا. تو منبر ہوتا ہے علی کے فضائل کے لیے, علی کے فضائل کے لیے. کسی کو نہیں اچھے لگتے مجلس میں نہ آئے. مجلس کا جو فریم ورک ہے وہ علی کے فضائل. مجمع جمع کیا, اچھا اب 1.5 لاکھ کے مجمع کو روکے کیسے؟ بندے رکتے تھوڑی. 1.5 لاکھ کا مجمع ہو, اجتماع ہو, اسے روکنا ہو, بریک لگوانی, کیسے رکے گا؟ آئیے میں آپ کو غدیر کا بریک سناؤں. 1.5 لاکھ کا مجمع ایک لفظ سے رک گیا, حی علی خیر العمل. نماز عمل ہے اور علی کی ولایت خیر العمل ہے. تو جو ہے کہ نہیں آپ, یہ بی بی ام سلمہ نے کہا تھا اندر آ جاؤں چادر کے نیچے, فرمایا انک علی خیر, تو خیر پر ہے, اندر نہیں آ سکتی. اس علاقے کے شریف مومنوں, پیغمبر نے تو فیصلہ کر دیا کہ جب چادر تطہیر میں خیر والی نہیں آ سکتی تو شر والی کیسے آ سکتی؟ وہ جو ہے جمالو, جمالہ سمجھتے ہو, یہ جمل والی بی بی کو جمالو کہتے ہیں. یہ اسی کے نام سے نکلا ہے. بس میرے محترم سامعین, خیر ہے علی کی ولایت. حی علی خیر العمل. بندے پیچھے آ گئے. اجازت ہے میں ذرا, آپ نے یہ پنڈال سجایا, یہاں میز کرسی کناتے دریا, تو میں نبی کو پنڈال سجاتا ہوا دکھا دوں. سرکار نے فرمایا یہ جھاڑیاں کاٹ دو, یہ چھوٹے چھوٹے درخت جھاڑیاں
کاٹ دو، کیونکہ یہ ہیں تھکے ہوئے اور جھاڑیوں کا ہے سایہ، کہیں کسی جھاڑی کے سائے میں میرا کوئی ہمسایہ سو نہ جائے۔ پھر فرمایا پاؤں سے چپلیں اتار دو تاکہ تپتی ریت پہ پیر آئے اور آنکھیں کھلی رہے، پاؤں میں ٹھنڈک پڑ جائے تو آنکھیں بند ہو جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ پھر عربوں کے رومال جو سر سے ہو کے کانوں سے جاتے تھے، فرمایا اتار دو۔ کیوں یا رسول اللہ؟ فرمایا کل کو یہ بہانہ نہ کرے میرے کان پہ کپڑا آ گیا تھا۔ علی کی ولایت پڑھتے ہوئے مجمع کو جگانا یہ محمد مصطفیٰ کی سنت ہے۔ اب جس کے ساتھ ساتھ کوئی سویا ہوا ہلاؤ انہوں، آپ ایسے تھوڑا تھوڑا جگہ دو جو ساتھ ساتھ سو رہے ہیں، تو سب بسم اللہ تعالی نال بندہ ستا پہ جی تھوڑی جی جگہ ہو جی، کیونکہ یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ ایسے تو صحیح نہ جگہ ہلاؤ نا، پورو گے نہیں، کوئی نہیں پورو اٹھ سی تو یا علی آ کے ویک مردے کی میں زندہ ہونا۔ بسم اللہ اٹھی میرا بچہ، علی دی ولایت چھوڑی تو سامنے آ، بسم اللہ آ، بسم اللہ آ میرا بچہ تو سامنے آ، غازی رنگلا بھی آ جا میرا پتر، آ جا، اتنی مشکل نہ تینوں اٹھائے، آ تو اپنا کام کر، صاحب کا کام آ دے، شاباش 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 شاباش، صدقے حضور تو بن جا۔ اب مومنوں کو اٹھانا اتنا مشکل ہے، پتہ نہیں حضور نے منافقوں کو کیسے اٹھایا ہو۔ آئے دری تو ناراض سے کوئی نہیں میرا چاند، ناراض نہیں ہونا، توجہ فرمانی۔ نبیوں کے سلطان نے مجمع کو اکٹھا کیا اور ایک مرتبہ صحابہ کی طرف دیکھ کے کہا ممبر لاؤ۔ ایک نے دائیں دیکھا، دوسرے کو تیرے کول ممبر ہے، انہیں کہا کوئی نہیں، تو تیرے کول، انہیں کہا دعا پڑھی سنا، انہیں کہا میرے کول بھی کوئی نہیں، اور حضور فرما رہے ممبر لاؤ۔ یا رسول اللہ ہمارے پاس ممبر نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا ممبر بناؤ۔ اب میں ادھر دیکھ رہا ہوں، انہوں نے سرکار لکڑی کا کام نہیں سیکھا، کوئی کپڑے شپڑے کا کام ہو۔ کوئی کھڈیاں والا بیٹھا ہوئے تو ناراض نہ ہوئے، یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، پرانی کتابوں میں ایک کپڑے کا کام کرتے تھے، ٹھیک ہے، نئی کتاب والے ذرا ہوشیار نکلے، انہوں نے بریکٹ میں لکھا ریشمی کپڑے کا کاروبار کرتے تھے۔ اللہ لعنت کرے، وکیل تیز وکیل، ممبر لاؤ کا نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا ممبر بناؤ کا طریقہ نہیں آتا۔ اب حضور نے فرمایا اونٹوں پر سے پالانوں کو اتارو اور ایک دوسرے پہ رکھ کے ممبر بناؤ۔ میں کہتا ہوں یا رسول اللہ جب آپ کو معلوم ہے کہ ان کے پاس ممبر نہیں ہے تو پھر آپ نے ممبر مانگا کیوں؟ اور جب آپ کو پتا ہے کہ انہیں ممبر بنانا نہیں آتا تو آپ نے حکم دیا کیوں؟ کہ بلا حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ پیغمبر امت کو بتا رہے تھے کہ جو میرے مشورے کے بغیر خالی ممبر نہیں بنا سکتے وہ سقیفے میں ووٹ ڈال کے صاحب ممبر کیسے بنا؟ جا کے زبان سے بولو، جن سے ممبر نہیں بنا وہ صاحب ممبر کیسے بنائے؟ اچھا نبی نے اتنے کام کیوں کیے؟ جھاڑیاں کاٹ دو، سروں سے کپڑے اتار دو، پاؤں سے جوتیاں اتار دو، کیوں کیے؟ کیونکہ نبی کو نوکری پیاری تھی۔ اللہ نے کہہ دیا تھا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر تو نے یہ نہ پہنچایا تو نے میری رسالت کا کوئی کام نہیں کیا۔ نہ یہ چھوٹی دڑی ہے، نماز پہنچائی، ولایت نہ پہنچائی تو کچھ نہ پہنچایا، روزہ پہنچایا، علی کی ولایت نہ پہنچائی تو کچھ نہ پہنچائی، حج کروائی، علی کی ولایت نہ پہنچائی تو کچھ نہ پہنچائی۔ تو بھی سن لے، بے شک نمازیں پڑھ، بے شک روزے رکھ، بے شک حج پہ جاؤ، علی ولی اللہ پہ شک ہے تو تیری کوئی عبادت قبول ہو ہی نہیں سکتی۔ نبی سن لے کہ اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا، امت سن لے اگر یہ نہ مانا تو کچھ نہ مانا، ذاکر سن لے اگر یہ نہ پڑھا تو کچھ نہ پڑھا،
مجمع بھی سن لے، اگر یہ نہ سنا تو کچھ نہ سنا۔ تیری کون ہے؟ اٹھے کوئی فائدہ تو کر، کوئی ہاں ہوں سارے مل کے حیدری۔ اچھا، پیغمبر نے تقریر کس منبر پہ کی؟ اونٹوں کے پلانے پہ۔ امام حسین آپ کی زندگی کرے، یہ ہوتا ہے مجلس کی رونق بننا۔ پتا ہوتا ہے جو چپ ہوتے انہیں بھی ہوتا ہے، تھوڑا سا بول لینے سے مولا کی مجلس میں رونق بننا۔ لے جناب، صبح سے مجلس شروع ہوئی ہے، آپ اختتام پذیر ہیں۔ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے ذاکرین، جن کی میں نالین کی خاک بھی نہیں، وہ پڑھ کے گئے۔ انہوں نے اس میز اور کرسی پہ مجلس پڑھی، ٹھیک، میں آ کے کہوں آپ میز اٹھا لو، میز اٹھا لی گئی۔ میں نے کہا کرسی بھی اٹھا لو، انہوں نے کہا مولوی کروں کی ہے، میز ہی گئی تھے، کرسی بھی۔ میں نے کہا موٹر سائیکل لے آؤ، اے جڑا چپ ہو ویکھیو ہی تو ہے موٹر سائیکل میرا بچہ، کیا لے آؤ؟ موٹر سائیکل۔ قبلہ کیا کریں گے؟ آج میں موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے تقریر کروں گا۔ جڑے سمجھ گئے ہو امام حسین تانوں لمبیاں زندگیاں دے، کیونکہ کئی بندے لطیفہ سمجھ بیٹھے ہیں، جو معرفت والے انہیں بات سمجھ میں آئی۔ سارے دن کا جلسہ بڑے بڑے عالم ذاکر پڑھ گئے، ساروں نے میز اور کرسی پہ پڑھا، آپ کو تقریریں بھول جائیں گی۔ میں چڑھ گیا سکوٹر پہ اور سکوٹر پہ بیٹھ کے کی تقریر۔ جہاں موٹر سائیکل دیکھو گے مولوی یاد آ جائے۔ اب پتہ چلا مصطفیٰ کو نوکری کتنی پیاری ہے۔ پالانوں کا منبر بنایا کیونکہ حضور جانتے تھے کہ یہ عرب اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے آتے جاتے اونٹ دیکھتے ہیں، اونٹ کے پالانوں پر تقریر کر کے پیغمبر نے حجت قائم کر دی تاکہ جہاں اونٹ نظر آئے علی کی ولایت یاد آتی رہے۔ کون ہے؟ یا موٹر سائیکل کسی کا انتخابی نشان تو نہیں ہے اس علاقے میں؟ کئی بندے پریشان ہو گئے۔ اب میں پہلے گھڑے دی مثال دینا امی جی، وہ میں ہٹ گیا جی، میں سندھ میں مجلے کو انہوں نے کہا جناب ہمارے دشمن کا انتخابی نشان گھڑا ہے، آپ نے گھڑے کو مشہور کر دیا، میں موٹر سائیکل پہ آ گیا جی۔ ایتے کوئی اعتراض ہوئے تو میں دس دے دیجیے۔ ہاں بیٹھے ٹھیک ہے جی، بس سامعین کرام، پھر تقریر کی 7 گھنٹے، 7 گھنٹے کا مطلب ہے کہ ایک دن مجمع لیٹ ہو گیا، ایک دن لیٹ ہو گیا، مجمع ایک دن لیٹ ہو گیا، پورا ایک دن۔ اس دن حساب کتاب بڑے پکے ہوتے تھے، آج حاجی چل پڑے ہوں گے، آج فلاں جگہ ہوں گے، آج فلاں جگہ ہوں گے، آج پہنچ جائیں گے۔ یمن والے اپنے حاجیوں کو دیکھنے آئے، مصر والے اپنے لینے آئے، پورا دن گزر گیا، کوئی آئے ہی نہیں، اگلے دن پہنچے۔ میں نے تقریر کا ٹائم آپ کو بتا دیا، مختصر کروں گا، لیکن میں لمبی تقریر کر دوں اگر صبح 12 بجے تک، نتیجہ پتہ ہے کیا نکلے گا؟ پہلے پتہ نہیں میری تقریر کوئی گھر جا کے بتائے یا نہ بتائے، لیٹ کر دوں گا، لمبا ہو جاؤں گا، گھر والے پوچھیں گے کتنے رہ گئے سو، ہر بندہ بتائے گا تقریر لمبی ہو گئی تھی۔ نبی کو پتا تھا بڑے منافق ہیں، علی کی ولایت پی جائیں گے، نبی نے لیٹ کر دیا۔ ہر بندے سے اس کے گھر والے نے پوچھا کتنے رہ گئے، ابے مجبوراً بتانا پڑا علی کی ولایت کا اعلان ہو رہا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سلام کرتا ہوں جی، بڑی مہربانی اور کرم نوازی فرمائی آپ نے۔ رات کے اس وقت اس طالب علم کی گفتگو پر حضور پالانوں کے منبر پہ گئے، 4 مرتبہ علی کے بازو کو بلند کر کے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا، جس جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا۔ قوالی کا نام سنا ہوا ہے جی؟ قوالی
یہ قوالی کا مطلب کیا ہے؟ قوالوں سے پوچھو قوالی کہتے ہو، یہ قوالی کہتے کسے؟ قوالی کو ایجاد کیا امیر خسرو نے، جو نظام الدین اولیاء کے قدموں میں سویا ہوا ہے دہلی کے شہر میں۔ میں 4 دفعہ اس کے روزے پہ گیا ہوں۔ نظام الدین کون؟ نظام الدین وہ ہے جو علی سے کہتا ہے پس خوردہ سگاؤں نے درے توست رزق من ہاشا اگر نگاہ کنم سوئے اغنیا، یا علی اگر تیری گلی کے کتے کا بچا ہوا کھانا مجھے نصیب ہو جائے۔ جو چپ بیٹھے ہو، علی کے گلی کے کتے کا نام تو پتا ہے کہ سگے کوئے شیر یزدان۔ علی کسی خوشامدی نے کلندر سے کہا تھا کلندر علی کی گلی کا کتا کیوں ہے؟ علی کے دروازے کا کتا بن۔ کلندر کا بند بند کانپنے لگا۔ فرمایا انسان کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے۔ علی کا یہی کرم بڑا ہے کہ اس نے گلی میں جگہ دے دی۔ دروازے پہ تو راشی بڑا ہے، دروازے پہ سلمان ہے، ابو ذر ہے، کمبر ہے، مقداد ہے۔ سلامت رہو، آباد و شاد رہو۔ جیسے ہی علی کی ولایت کا اعلان ہوا، اب بیچ کی ساری باتیں چھوڑ کر آخری جملہ کہتے آیت نازل ہوئی۔ ایک آیت قبلہ بڑی مشہور ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، بڑی مشہور ہے۔ اسے ہمارے مولویوں نے بھی پورا نہیں پڑھا۔ یہ یہاں سے شروع نہیں ہوئی، ایک ٹکڑا اس سے پہلے اور اسی پہ توجہ چاہتا ہوں۔ یہ قطعاً تقریر کا فضائل کی حد میں آخری جملہ ہے۔ وہ آیت قبلہ کیا آئی؟ الیوم یائس الذین کفروا من دینکم، الیوم یائس الذین کفروا من دینکم، آج کافر تیرے دین سے مایوس ہو گئے۔ کتنا بڑا جملہ آپ نے چپ کر کے گزار دیا۔ آج کافر تیرے دین سے مایوس ہو گئے۔ مایوس وہ ہوتا ہے جس کے منصوبوں میں پانی پھر جائے۔ آپ کی بلا توجہ کریں، کافر آج کیوں مایوس ہوا؟ نبی ہجرت کر کے مکے سے مدینے نکل گئے، کافر مایوس نہیں ہوا۔ مایوس ہو گیا ہوتا تو نبی سے بدر میں لڑنے کیوں جاتا؟ مولا آپ کو سلامت ہے۔ اچھا بدر میں شکست فاش کھا گیا، 2 شیروں سے ٹکر لینی پڑی، ایک حمزہ رسول اللہ کا شیر، ان شیر والے پاسے میں ٹوڑ جائے تھے، حمزہ رسول اللہ کا شیر، علی اللہ کا شیر۔ کافر ہار گیا، شکست فاش کھا گیا، لیکن مایوس نہیں ہوا۔ ہو گیا ہوتا تو احد میں کیوں آتا؟ بھائی ایک جنگ کے بعد دوسری جنگ، دوسری کے بعد تیسری، تیسری کے بعد چوتھی، یہ دلیل ہے کہ کافر تلوار کے وار سے مایوس نہیں ہوا۔ حد ہو گئی، مکہ فتح ہو گیا، کافر پھر بھی مایوس نہیں ہوا، بلکہ ٹولیاں بنا بنا کر ارد گرد جا کے کہتے رہے ہون کی بنوں، اب تو مارے گئے۔ ساتھ والے کہتے تھے نہ گھبرا، بیٹا بوٹا ہے کوئی نہیں، اس کا اولاد ہے نہیں، خود بوڑھا ہو گیا ہے، مر جائے گا یا قتل ہو جائے گا، ہم پچھلے دین پر الٹے پاؤں چلے جائیں گے۔ اللہ نے ان کے منصوبے کو آیت بنا کے قرآن میں رکھ دیا۔ تھے مصطفیٰ کے ساتھ، لنگر میں ساتھ، لشکر میں ساتھ، لیکن کہتے تھے مرے گا یا قتل ہو جائے گا، ہم پچھلے دین پر لوٹ جائیں گے۔ تو اب کافر مایوس کیوں نہیں ہوتا تھا؟ کافر کو انتظار تھا محمد کی موت کا،
کیونکہ کافر کہتا تھا محمد بوڑھا ہو گیا ہے. اب جاگ کے جملہ سنو تو کائنات کی قیمت کا جملہ ہے. کافر کو انتظار تھا محمد کے قتل ہونے کا یا مصطفیٰ کی موت کا. کافر مصطفیٰ کے مرنے کا انتظار کر رہا تھا, اس لیے مایوس نہیں ہوا. قرآن کہتا ہے غدیر میں کافر مایوس ہو گیا. پتہ کر مایوس ہوا کیوں؟ مایوس اس لیے ہوا کہ بوڑھے محمد نے جوان محمد کا بازو پکڑ کر دکھا دیا. میرے بعد علی ہے, علی کے بعد حسن ہے, حسن کے بعد حسین ہے, کلنا محمد. بس خلاصہ ہے تقریر یہ ہے اور التماس ہے ذاکر یہ ہے کہ خود اور اپنے گھر والوں کو آمادہ کرو 18 ذی الحج کو عید غدیر کی خوشی میں روزہ رکھیں اور حیثیت بھر خیرات کرو, غریب کو کھلاؤ, مومن کو کھلاؤ, مومن کی ملاقات کرو اور ایک دوسرے کو مبارکباد دو. یہ وہ دن ہے جس دن دھمال ڈالنا بھی جائز ہے. علی علی کرو. بس میرے محترم اور مکرم سامعین, ایک مسافر کا جنازہ برآمد ہوگا جو حسین کی قربانیوں کی ابتدا ہے.